اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، کراچی کی بہتری اور اس کے مسائل کے حوالے سے آپ کی جانب سے اٹھائے جانے والے مثبت اقدامات کو یہ شہر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر لگائی جانے والی گھنٹی نے جہاں شہر کے غریب اور کمزور طبقے میں احساس تحفظ پیدا کیا ہے، وہیں ان میں فراہمی کے یقین کو بھی پختہ کیا ہے۔ اسی عوامی خدمت کے جذبے کو سہراتے ہوئے اس شہر کی سب سے کمزور اور بے بس و لاچار فورس سٹی وارڈن کے 1300 سے زائد ملازمین نے بھی گورنر ہاؤس کے باہر لگی گھنٹی کو بجایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس بے اختیار اور بے یار و مددگار فورس کے ساتھ 14 سال سے کی جانے والی ناانصافیوں کا ازالہ بھی جلد ممکن ہو سکے گا۔ جی گورنر صاحب، پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسی کوئی فورس جو بنا اختیار، بنا ہتھیار، بنا وہیکل اور بنا سہولیات کے اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ دنیا کے 7ویں اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نظر آئے گی۔ وہ کراچی جو معاشی ہب ہے، جو منی پاکستان ہے، جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، جو سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے، لیکن اس لاوارث شہر کی طرح 2007 میں بنائی جانے والی یہ لاوارث فورس بھی آج تک اونرشپ سے محروم ہے۔ اس نہتی فورس کے 12 جوان دوران ڈیوٹی فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے نہ صرف شہید کر دیے گئے بلکہ دوران ڈیوٹی وردی میں تشدد کا نشانہ بھی بنے، مگر اتنی قیمتی جانوں کے ضیاع کے باوجود ان کے تحفظ کے لیے آج تک کوئی مربوط پالیسی مرتب نہ کی جا سکی، نہ ہی رسک الاؤنس مقرر کیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا کی کوئی بھی باوردی فورس اپنے افسر و جوان کے تحفظ کے لیے بحیثیت ادارہ رسپانس کرتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں وردی کا تحفظ اور احترام فورس کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی اولین ذمہ داری تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام SOPs اور قوانین کراچی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والی فورس سٹی وارڈن پر نہ جانے کیوں اپلائی نہیں ہوتا۔ تمام سرکاری تعطیلات جو ملازمین کا حق ہوتا ہے، یہ وارڈنز ان تعطیلات میں بھی اپنے فرض کی ادائیگی کرنے، اضافی اوقات میں ڈیوٹیاں پرفارم کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کے اوور ٹائم یا اسپیشل الاؤنس سے محروم ہے۔ آسمان کو چھوتی مہنگائی، شدید معاشی مشکلات کے باوجود کم تنخواہوں میں اپنی گزر اوقات کرنے والے ان وارڈنز کے لیے نہ میڈیکل کی سہولیات ہیں، نہ ہی کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ جس کے ذریعے غریب ملازمین اپنے گھر یا پلاٹ کو حاصل کر سکیں۔ کنوینس کے لیے موٹر سائیکل جیسی سستی سواری بھی ادارے کی جانب سے 14 سال میں ممکن نہ ہو سکی۔ عید بقرعید پر اضافی تنخواہ یا بونس تو دور کی بات، رمضان المبارک میں دی جانے والی افطاری الاؤنس کی معمولی سی رقم بھی پچھلے 4 سال سے ادا نہیں کی جا رہی۔ 2019 میں بجٹ میں اضافہ جو کیا گیا تنخواہوں میں، اس کے ایریئر اور حالیہ 2022 میں جو بجٹ میں اضافہ کیا گیا اس کے ایریئر دونوں ملا کے 15 ایریئر آج تک یہ ادارہ محروم ہے۔ 14 سالوں سے ایک ہی گریڈ میں کام کرنے والے انسپیکٹرز اور وارڈنز پرموشن سے محروم ہیں۔ محکمے میں 4، 7 اور 14 گریڈ کے علاوہ کوئی اور سیٹیں کریٹ نہیں کی جا سکی۔ یہ اور ایسے ان گنت مسائل کا سامنا اس شہر کی اس فورس کو ہے جسے لوکل یا کمیونٹی پولیس کا درجہ دینا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، آپ سے گزارش ہے
کہ ان مسائل کے ساتھ اس ادارے کو اونرشپ دی جائے جس سے 14 سال سے یہ محکمہ محروم ہے۔ گورنر ہاؤس میں آپ نے بھی دوران تقریر افطاری کے بہترین انتظامات کرنے پر انتظامیہ سمیت پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن آپ بھی نہ جانے کیوں سٹی وارڈن کی خدمات کو نظر انداز کر گئے۔ جی گورنر صاحب، سٹی وارڈنز کو بڑا دلی صدمہ ہوا کہ جب آپ نے تقریر کے دوران انتظامات پر ان فورسز کا، مینجمنٹ کا اور انتظامیہ کا تو شکریہ ادا کیا، لیکن آپ نے سٹی وارڈن کی خدمات کو نظر انداز کیا۔ بہرحال یہ محکمہ، یہ ادارہ، اس کے 1300 سے زائد ملازمین آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس محکمے کی اصل پہچان اور شناخت کے ساتھ اس کو اس کا اصل مقام اور عزت دلوائیں۔ بہت شکریہ۔